اللہ اکبر استغفر اللہ ربی، اللہ اکبر استغفر اللہ ربی۔ پہلے سے الارم سیٹ ہے، سبحان اللہ کہنا۔ کھانا کھانے میں اتنے ہی تھے، بولے تو کھانا کم پڑ رہا ہے، اور یہ سننے میں تو کوئی دکھ نہیں رہے ہے، دستر اور بستر، اور اس کے بعد پھر کدھر بھی کدھر ہے نا۔ اور یہ ٹیم ایک الگ بیٹھی ہوئی ہے، یہ پانی کی پرب لے کے بیٹھی ہے، یہ ہے بھائی کہ یہ انڈیا کے نقشے میں شری لنکا ہے الگ۔ دودھ پاک والے ہوں تو بھی دسترخوان پہ تو برابر ڈٹے تھے، آ جاؤ بھائی ادھر آ جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد۔ حج کا جو زمانہ ہے اور اتنے سارے لاکھ آدمی، جس میں بوڑھے، عورتیں، اور اس کے بعد پھر مرد، اور اس کے بعد پھر جوان، اور اتنے لاکھوں لوگ مکہ سے مینا سے عرفات، اور پھر عرفات سے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے واپس مینا، اور پھر کنکریوں والا عمل، اور پھر اس کے بعد مکۃ المکرمہ، اور پھر واپس مینا۔ یہ اتنا لاکھوں لاکھ آدمی لمیٹیڈ ایریے کے اندر، لمیٹیڈ وہیکل اور کمیونیکیشن کے ساتھ وہ سارے کام کر لیتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں کہتا کہ بھائی میں نہیں کر پایا، سب کر لیتے۔ یہاں تک کہ یہ حج والے عمل کا تجزیہ ملکوں نے کیا تو یوں کہا کہ ہماری ملٹری بھی اگر اتنی ساری ہو تو اتنے وقت میں اتنی جگہ جانا آنا وہ مشکل ہے۔ لا الہ الا اللہ، اٹ از ویری رانگ، ہے نا۔ تو وہ ملٹری، اس میں کوئی بوڑھا ہوتا ہے؟ عورتیں تو اب بیجی ہے، تو وہ عورتیں بھی کوئی بڈھی ہوئے نہیں، مرد ہو یا عورت سب بالکل ایک دم ینگ اور فٹ۔ لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنے کم وقت میں ادھر ادھر ہونا اور یہ سارے کاموں کو کرنا مشکل ہے۔ ایک کنوائے کو ادھر سے ادھر کرنا ہوتا ہے تو کتنا سارا وقت درکار ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو بنیادی یہ تعلیم دی گئی ہے، اب یہاں سے باہر شربت سے یہاں کون سا مینا عرفات مزدلفہ تھا تو آواز دینی پڑی، آجا آواز۔ ارے یہ کیا تماشا ہے، یہ کیا تماشا بھائی۔ اور دیکھو ایک بات کو سمجھ، مسجدوں کے اندر اگر صف میں جگہ بھی باقی ہے اور ادھر ادھر کوئی ہے تو چلانا نہیں چاہیے، چلانے کا نہیں، اشارے سے بلاؤ۔ آپ ان لمیٹیڈ ہوٹلوں کے اندر کبھی، میں دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ جاؤ یا کوئی پیسے نہیں دے رہا ہوں کہ جاؤ، لیکن جاتے ہی کوئی رکتا نہیں ہے، برابر۔ تو وہاں پر سارے چلم پکارے ہوتے، اے پوری لا، اے دو باسودی لا، ایسا چلم پکار ہوتی ہے۔ ان کے کوڈ ورڈ ہے نا، اشارے ہوتے ہیں نا، ایسا سب چلتا ہے نا۔ اچھا پہلی مرتبہ میں بتا رہا ہوں، پہلی مرتبہ تو نہیں بتا رہا ہوں نا، آپ لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگ بہت بھولے ہیں بیچارے، ایک دم کہیں جاتے نہیں ہیں، ہے نا۔ وہ کبڈی کھیلتے تو نہیں، وہ اندر نہیں آتا، کہتے پاٹے کی رانی ہے نا۔ تو آپ لوگوں کو تو راجا بول دیتا ہوں میں، ہے نا، پاٹے کا راجا، جوا پورے کا راجا، ہے نا، زیادہ کہیں باہر جاتا نہیں، لیکن یہاں بلا رہے جلدی آ جا تو آتا بھی نہیں، ہے نا۔ بہرحال دیکھو بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اتنا پیارا دین دیا ہے، اس کے اندر چلے آدمی دین پر تو دنیا کے اندر سر بلندی، آخرت میں سرخروئی، اور آخرت میں میدان محشر میں جمع ہونے سے پہلے قبر، تو وہ بھی جنت کا گہوارہ، ہے نا۔ خالی دین پر چلے، بس ایک وہ گانٹھ اور گرہ اور حتمی فیصلہ کر لے کہ زندگی کے جو کام ہیں شریعت کے مطابق کروں گا، ختم۔ اگر جس نے بھی یہاں پر ارادہ کیا، ہر ایک پھر وہ دین کا داعی ہوگا، اور ہر ایک پھر وہ دین کا زبردست معلم اور متکلم اور زبردست دین کی طرف بلانے والا ہوگا، وہ زبردست۔ کیونکہ دین پر عمل کرنے والے کے لیے اندر سے تقاضا ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہی جنت میں چلا جاؤں گا، اور اکیلا جا کے میں کیا کروں گا، ہے نا۔ ایک آدمی باغیچے میں اکیلا کیا کرے گا، پھولوں سے کب تک بات کرے گا، کلیوں کے سامنے دیکھ کے کب تک مسکرائے گا، اور ہری گھاس کو کب تک روندے گا، وہ اگتا جائے، ہے نا۔ وہ کیرم ایک آدھ لاتا ہے، پھر 3 کو گھر میں دوسرے بھیگی کرتا ہے نا۔ اور گھر والے بولتے ہیں کوئی گھر میں لانے کا نہیں، تو ایکلا کیرم کہاں سے کھیلے، اکیلا کیسے کھیلے گا وہ، ہے نا۔ تو پھر وہ کیرم لے کے باہر جاتا ہے، باہر نہیں لے جانے کا تو کرے گا کیا وہ، ہے نا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو دیکھو بھائی،
اتنا پیارا دین ملا ہے اور اتنے پیارے دین کو آپ اتنے پیارے نوجوان ہو وقتاً فوقتاً سمجھا رہے ہیں، ہے نا، اور اس کا اثر بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم آپ سے نا امید نہیں ہیں، ہم آپ سے با امید ہیں۔ یہ جو بھلے کھانے کی تھوڑی سی ادھیڑ بن ہوئی لیکن اتنی زیادہ مجھے خوشی ہوئی جس کی کوئی حد نہیں کہ الحمدللہ مجمع جتنا بلانا چاہتے تھے اس سے زائد آیا۔ اللہ آپ لوگوں کی محنتوں کو برابر کرے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ مجمع جو بڑا آیا اس میں تم سب ذمہ دار، تم سب ذمہ دار، تم سب کی محنت، سب کی۔ بہرحال جس دور اور زمانے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ مختصر کہتا چلوں تو ہمارے باپ دادا کے زمانے میں بھی شراب، چرس، گانجا اور دوسری نشے کی چیزیں تھیں اور کرنے والے کرتے تھے، لیکن مستقل اس کی دعوتیں اور مستقل اس کی طرف دھکیلا جانا، اور جیسے کہ عام ایک تھالے کے اندر گیہوں یا چاول ہو پڑے ہوں تو اپنی جگہ پڑے رہیں گے، لیکن وہ چکی کے اوپر کا جو ہوتا ہے اس میں ایسا اس کو وائبریشن دیا جاتا ہے کہ وہ اندر جائے ہی جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ سمجھتے ہو تو خالی تمہارا یہ بھی یوں تھوڑا سا بنے، وہ اسپرنگ والا یوں والی جل کرتا ہے، ایسا تھوڑا سا ہلا دیا کرو، ہے نا، تو میرے کو تو تسلی ہوگی کہ ہاں سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے درجے حفظ میں ہوشیار جو ہوتے ہیں نا، اتنی شرافت کے ساتھ اور ایسی کاریگری کے ساتھ ہلتے ہوتے ہیں کہ نگراں سمجھتا ہے کہ یہ پڑھ رہا ہے اور وہ آرام سے سو رہا ہوتا ہے، ایک دم فرسٹ کلاس، سمجھنا۔ لیکن وہ نیند کے اندر بھی ایسا مست بالکل۔ تو دیکھو اب نیند سے ہی بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو آج کے دور کے اندر نوجوانوں کو، اور صرف امت مسلمہ کو نہیں، صرف امت مسلمہ کو نہیں، نیو جنریشن جتنے بھی ریلیجن ہیں سب کی نیو جنریشن، یعنی ایک بات یہ ہے کہ ایک تو کہ اہل اسلام کو ڈسٹرب کر، اور ایک یہ ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو غلام بنانا۔ تو یہ یاد رکھیں گے کہ آج کے دور کے اندر کچھ طاقتیں ایسی ہے یا کچھ لوگوں کی چاہتیں ایسی ہے کہ وہ ساری دنیا کے جتنے انسان ہیں سب کو غلام بنائیں، سمجھ، اور اس میں خاص کر کے ہم اہل اسلام ہیں۔ لہذا نشے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نشے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ دونوں باتیں غفلت کی ہیں، اور وہ دونوں باتیں اللہ رب العزت کی ذات عالی شان کے اندر نہیں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، برابر۔ تو نشے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ایک دم پی پا کے ٹائٹ ہو گیا، فل 28 پنکھا پھانس اس کا، سمجھ میں کچھ کام کا نہیں ہے، پڑ گیا، برابر، کسی بھی طرح، ہے نا، سمجھ۔ اور ایک ہے، ابھی وہ جملہ تھوڑا سا مزہ نہیں آئے گی، یا یہ نہیں ہوتا نا تو بولتا کیونکہ وہ پھر ہوا میں چلا جاتا، لیکن یہ کیا تھوڑا اندر رہے گا تو نہیں بولتا۔ یہی ہے، ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں، لیکن نہیں بول رہا ہوں۔ تو وہ اس کو بعض لوگ یوں کہہ رہے صوفی نشہ۔ ابے بھائی کہاں صوفی اور کہاں نشہ، ہے نا، کہ وہ کرنے کے بعد اور اس طرح کے جو کر رہے ہیں وہ اونگ میں ہوتے ہیں۔ تو ایک نیند کا ٹیسٹ ہے اور ایک اونگ کا ٹیسٹ ہے۔ جماعت میں جاتے ہیں تو فجر کے بعد جو مجلس لگتی ہے تو ایک دوسرے کو پیچھے جو گھستے ہیں نا، اور پھر جو یوں ٹون لیتے مزے لیتے نا، ہاں پہلے سے جگہ بنا لیتے ہیں کہاں بیٹھنا ہے، ہاں بولے برابر اس کے پیچھے برابر ہے، اور پھر برابر اس کے پیچھے، تو وہ جو ہلکا سا جو گنودگی ہوتی ہے نا، اونگ۔ اسی طرح نیند میں سے اٹھ کر جو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نا، تو نیند نہیں ہے، وہ امی آواز لگا رہی ہے، ابا آواز لگا رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، یا محلے کی اذان ہو رہی تو آواز آ رہی، لیکن بیٹھ کر وہ جو نیند کا مزہ لیتے ہیں، اونگ، ہے نا۔ تو یہ دونوں چیزیں غفلت کی ہے۔ اونگ کی حالت میں بھی اگر آپ بیان سن رہے ہیں تو کان میں آواز آئے گی، زیادہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور اونگ کی حالت میں آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو خدشہ ہے کہ نقصان ہوگا، ہے نا، سمجھ۔ تو یہ دو قسم کے اس طرح کے نشے چلتے ہیں کہ بعد خود میرے روبرو میں نے ایک جگہ میں کھڑا تھا اور رکشا میں نوجوان بچہ تھا اور اس نے بوتل میں سے ایسا کچھ پیا اور میری نگاہ فوراً پڑ گئی۔ تو آپ کو بھی کہتا ہوں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، برابر۔ فوراً میں نے پوچھا، میں نے کیا پیا بھائی تو نے؟ کنانا وہ دو اسٹنگ پیا، اسٹنگ۔ اچھا کچھ دوسرا تو نہیں ہے نا؟ اس نے وہ پی کے نا بوتل پھینک دیا۔ تو اسٹنگ کی بوتل تو لیبل والی ہوتی ہے، کمپنی کو اس کا لیبل دینا ہے، سمجھنا، پینے کے بعد بھی کہیں بھی پڑی ہو تو بولے میں اسٹنگ ہوں، برابر نا، وہ کہیں بھی پڑی ہو تو بولے تو صحیح نا۔ اب اس پر کوئی لیبل ہی نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ باٹلی کو بہت دن سے وہ واپر رہا ہے، اسٹنگ ہے کہ نہیں یہ اسٹرانگ ہونے کی فکر کر رہا ہے،
برابر, لیکن اسٹرانگ ہوگا نہیں اور لوز ہو جائے گا. تو وہ کیا کرتے ہیں, اس میں کچھ ملا لیتے ہیں اور پھر ببانگے دول کھلے عام پیتے ہیں. وہ میرے بھائی وہ تو اسٹنگ ہے ایسا جو بھی ہے, یا 7 اپ ایسا کر کے ہے نا. اور صاف ستھرا اس کی آنکھوں کے اندر جو لالاش تھی, سمجھنا وہ اسی کی دال تھی, اسی کی دلالت کر رہی تھی. ہم نے نشہ تو نہیں کرتا ہے نا, تو صاحب پوچھا نشہ تو نہیں کرتا ہے نا, کہ نا مولانا. ملا دیکھ میرا بیٹا, نشہ یا ایسا کچھ کرنا نہیں, اچھی بات نہیں ہے, ابھی تیری جوانی. سمجھ, یوں کر کے تھوڑا سمجھا کے چھوڑ دیا اور وہ سٹپٹا بھی گیا, لیکن ویسا ہی تھا. اب وہ رکشا چلا رہا ہے, اب وہ اس طرح پی کر وہ اس طرح ہی وہ اونگ کے اندر ہی چلائے گا. سمجھ, اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو تھوڑا سا ہمت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے محلے میں سے میں نکلا تو کسی نے کہا کہ مولانا کونے میں دیکھو نا, کوئی کچھ پی رہا ہے. بولے تو جاتے ہی ادھر کونے میں سلگا, میں کیا کرتا ہے, میں بیڑی پیتا ہوں. بولے مولانا بیڑی ہے کیا کچھ دوسرا ہے, کہ نا بیڑی ہے یا کوئی ایسا نشہ وسا. میں نے بولا دیکھ سن لے, یہاں ادھر کونے کانے میں سب کچھ نہ کچھ پیتے رہتے, اس کے لیے آیا. بیڑی ہے تو کوئی ماندہ نہیں, پرابلم نہیں ہے, پی لے, لیکن کچھ دوسرا مت کرنا. وہ ناراض ہونے جاوے اس سے پہلے ہی تھوڑا سا آواز کو بڑا کر کے اور جو دعوت ہے وہ دے دی. سمجھنا, تو آپ لوگ ڈرو نہیں ذرا بھی. اور ہو کر کیا ہوگا, اور کیا دعوت اللہ, سمجھنا اللہ کی طرف کی دعوت اور اعلاء کلمت اللہ اور احکام اسلام کی دعوت کے اندر اللہ نہ کرے اگر کوئی تم پر کوئی پریشانی حالت آئی تو اس میں کوئی نوائی کی بات ہے, سنت ادا ہو جائے گی, لیکن حکمت کے ساتھ, طریقے کے ساتھ, ہے نا. اور جو بھی تھوڑی سی عمر یا جو بھی ہے, تو بچیاں بھی اگر نوجوان بچیاں ذرا بھی آڑا ٹیڑھا لباس پہن کر کئی گلی محلے سے کسی بھی جگہ جاتی ہو, گاڑی پہ جاتی ہو, میں تو بولتا ہوں ایک بچی محلے کے پاس سے جا رہی تھی بیگ لے کے ایسا, اور دوپٹہ ہی نہیں اس کا, جیسے بالکل عام لڑکی ہوتی ہے. میں نے کہا بیٹا کہاں ہے تیرا دوپٹہ کدھر ہے. سمجھ, اب تم تو بیٹا بول نہیں سکو گے, مسئلہ وہ بھی تو ہے نا. اسی لیے میں کہنا بھائی تھوڑا سا عمر کا بھی تقاضا ہے نا, تم تو بیٹا بول نہیں سکو گے اور آپا بولنے کی ہمت نہیں ہوگی تم. ہاں ہوئے گی نہیں نا, کہیں کچھ چانس. سمجھنا, نہ تلوار چلے گی نہ خنجر چلیں گے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. پہچانتے ہم تم کو, جو عمر کے تقاضے سے آپ لوگ چل رہے ہو. سمجھ میں آیا, وہ جو پتنگ اڑانے والے ہوتے ہیں نا, وہ چاہتے پونڈا میں بھی میں ڈھال لپٹا کے لے آؤں. اے بھائی تیری بھی ہاتھوں ہاتھ ٹوٹ جائے گا, کائے کو تو ہے, لیکن تمنا تو اس کی وہی ہوتی ہے کہ میں ڈھال بھی لپٹا کے لے آؤں. تو تھوڑا سا سنبھالو اپنے آپ کو, سمجھنا. اور تھوڑا سا اندر ہی رہتا ہوں ورنہ تو بہت کچھ بولنے کو ہے. قصہ مختصر, میں نے کہا بیٹا تیرا دوپٹہ کہاں ہے, اس کا بیگ کے اندر ہے. بیگ کے اندر دوپٹہ ہونا کس بات کی دلیل ہے, کہ گھر سے جب نکلی تھی تو دوپٹہ لے کر نکلی تھی یا گلے میں یا سر پر رکھ کر نکلی تھی, اب راستے میں چلے تو دوپٹہ اندر ڈال دیا, یعنی وہ بے دینی کو اور بے پردگی کو عام کر رہی ہے. وہ تو بہت زیادہ ڈرنے کی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ, اگر نازیبا لباس ہے, سمجھ میں, اور کوئی برقعے والی ہے تو میں صاف ستھرا کہ میری آپا تم نے یہ بچی کو کیا پہنایا, یہ میری بیٹی کو تم نے کیا پہنا دیا. اور ایسے روز کے یا درمیان کے, یعنی یوں سمجھو کہ روزانہ کے ہی واقعات ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کبھی کسی نے نہیں بولا, وہ یہی کہتے ہیں مولانا سمجھاتے ہیں مانتی نہیں. تو مختصر دین کی بات کو اگر بولنا ہو تو آپ لوگ زیادہ شرماؤ, ڈرو مت. سمجھنا, اپنے علاقوں میں محلوں میں آپ کی ملاقاتیں نوجوانوں سے زیادہ ہوگی, ان کی آنکھیں پرکھو, ان کا چلنا پرکھو, ان کی بات چیت, ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھو, تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نہ کرے یہ کوئی چیز میں پڑا ہوا ہے تو اس کو سمجھاؤ, لے کے بیٹھو, نہیں تو کسی مولانا کے حوالے کرو. یہ مجلس ہم سال میں 1-2 مرتبہ کرتے ہیں, یہ 200-250 کا مجمع آیا, چلو آپ کو دیکھ کے خوش ہو گئے, لیکن کافی تھوڑی ہے یہ. ہر فرد اور ہر گھر کے اور ہر نوجوان اور ہر امت مسلمہ کے نوجوان تک بات پہنچانے کے لیے یا اس کی دنیا اور آخرت کی فکر کرنے کے لیے آپ سب کیا ساتھ نہیں دیں گے ہمارا؟ اتنا سب ڈریں گے آپ لوگ, کیا کرے گا وہ؟ تھوڑا سا ہمت کر کے, اور جب آپ کے اندر اخلاص ہوگا, امت کا درد ہوگا, تو اللہ نے چاہا تو کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی بات میں پاور اللہ پاک ڈال ہی دیں گے. آپ بہت ڈرو گھبراؤ مت. اور اس کے باوجود بھی اللہ نہ کرے کبھی کچھ ہوا تو تھوڑا برداشت کر لیں گے, اللہ کے لیے کریں. لوگ مال کے کمانے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے, زمین جائیداد کے لیے اور اپنی زمینوں کے بڑھانے اور صحیح کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں برداشت کرتے, اللہ کے لیے برداشت کر لیں گے. مختصر
جو آج کے دور کے اندر، اور اس میں بھی بیچارے اکثر و بیشتر وہ بچے، نوجوان اور وہ حضرات ہیں جو گھروں کے اعتبار سے کچھ تھکے تھکائے ستائے ہیں، اور آمدنیاں گھروں کی کم ہے، اور وہ ایک دو گھر کے نوجوان ذمہ دار ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر وہ بھی بگڑ جائیں گے، وہ نشے کے عادی اگر ہو جائیں گے، تو وہ گھر کی عورتوں کا کیا ہوگا؟ وہ گھر کی عورتیں آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں بگڑ جائے گی، وہ نہیں بگڑ، اور یہ ایک مرتبہ عادی ہو گیا اس کا، پھر کیا کچھ سمجھائیں؟ وہ بیٹھ کے روئے گا لیکن اپنی عادتوں کو چھوڑ نہیں پائے گا، ہے نا۔ اب بعض مرتبہ نشے کی اقسام بتانے میں بھی ڈر لگتا ہے۔ ہمارے وہاں پروگرام ہوا تو ایک مولوی صاحب، مفتی صاحب نے بہت سارے یہ فون کے اعتبار سے بہت سارے نام بتائے، کچھ نئے نام بھی بتائے، برابر، تو نئے نام بتایا، پھر بعد میں کھڑے ہو کے میں نے یوں کہا کہ بھائی آپ کو یوں کوئی بتائے کہ بھائی یہ پوائزن کی باٹلی ہے، زہر ہے اس میں، تو آپ چکر یقین کرو گے کہ نہیں بول دیا لکھا ہوا ہے تو یقین کر لیں گے؟ تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا، کون سا چیٹ، کیا جی پی، کیا، ہاں یہ میں نے تو چیٹ جی پی ٹی، اب آپ کو بھی کہتا ہوں یہ نو آیا ہوں باجو، دیکھیے ابھی فارغ ہو، ایسے ہی میرے کو بتائیے کیا ہے، تو وہی سمجھا رہا ہوں کہ یہ ساری مجلسیں جو ہے آپ کے سامنے اگر کوئی ایسی بات، کوئی نشے کی منشیات کی بات، یا کوئی ایسے گناہ سے مطلع کرنے والی بات، یا اس طرح کے فون کے کوئی نئی فنکشن یا کوئی نئی بات آپ کے سامنے آئے، آپ کے سامنے وہ زہر اور پوائزن ہے، چکھ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، لانے کھول کے دیکھے کیا ہے، ارے اس کے اندر کباڑا ہی ہے، باہر گھر کے باہر حگیز پھینکی ہوئی ہے، اندر دیکھے کیا نکلے گا، خود دوسرا ہوئے گا اس میں، کبھی ہیرا ہو سکتا ہے اس میں، کبھی دال وڑے اس میں سے نکل سکتے، تھوڑی کچھ ہو گیا۔ تو ایسا کبھی بھی تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے آئے تو کبھی بھی نیگیٹو طرف مت جاؤ کہ لا دیکھے تو صحیح، کیا ضرورت دیکھنے کے، اندر وہی پڑا ہے، کوڑا کباڑا ہی اندر، کچھ اچھا نکلنے کا نہیں ہے۔ لہذا جتنی بھی باتیں آئی ہوگی، جتنے عنوان پر آئے ہوگی، فون کے عنوان پر بھی باتیں آئی ہوگی، اس میں ایک مجموعی طور پر یہ بات بتاتا ہوں، اگر آپ ناواقف ہیں اور آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کو وہ جا کے دیکھ کے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پہلے سے منع کیا جو ہے اس کو بھی چھوڑو، تو نیا چیک کر رہے ہیں آپ لوگ کہ آؤ دیکھیں تو صحیح کیا ہے، سب زہر ہے، سب بربادی کی چیزیں اس کے اندر ہے، لہذا اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ایسا کچھ بھی اگر پتا چلے تو آپ کو کوئی ٹرائی کبھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو چلا رہے تھے اس کو کم کر دو، اس کو بند کر دو، صاف ستھری بات، کیا ضرورت ہے؟ اصل میں میری بات یہ ہے کہ دیکھو یہ ٹیوٹر ہے یا پھر اور کیا وہ بکسی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ سب جو ہے نا جتنا بھی وہ کبوتر نے کیا اس میں اور بھی ہے نا، تو مجھے اصل میں اس کے اندر زیادہ پتا نہیں کہ میں کھولتا نہیں یا میں چلاتا نہیں۔ اچھا یہ کوئی بہت کمال کی چیز بھی نہیں، رب ذوالجلال کا احسان ہے جس اللہ نے فقہ اور منطق کو سمجھایا ہو اور قرآن کریم کی کچھ تفسیر کو کھولا ہو، یہ سب کیا چنے دانے نمک اور مرچ ہے، یہ کیا ہے ہمارے سامنے، لیکن زبردستی جاتے ہی نہیں، اور دیکھ کھول کے آپ لوگ ماہر ہوتے ہیں اس میں وقت دے کے اپنی بینائی کو کم کر کے، تو نہیں ضرورت کا ہے مہربانی کر کے مت چلاؤ، واٹس ایپ بھی ضرورت ہے تو چلاؤ ورنہ مت چلاؤ، کوئی کام اٹکے گا نہیں آپ کا، کیا ضرورت ہے آپ کو اپنی زندگی کا قیمتی وقت یہ واٹس ایپ کے اندر دے کر اپنے آپ کو گناہوں کی طرف دھکیلنے کی۔ تو بات جو کر رہا تھا کہ آج کے دور کے اندر ہر چیز سے نشہ کیا جا رہا ہے، دوا کی گولیوں سے، دوا کے سیرپ سے، سمجھ میں آیا، اور پیٹرول سے، اور تمہارا یہ کیا وہ چٹکانے کا کچھ آتا ہے، ہاں اس سے بھی نشہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پیٹرو کیمیکل اس کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک قسم کا نشہ وہ خوشبو ہوتی ہے، تو اس سے چٹکانے کی ایڈھیسو ہے وہ، اس کے ذریعے سے نشہ کر رہے ہیں۔ اب میں یہ پہلے مقدمہ اس لیے باندھا کہ آپ لوگ کبھی کسی کو پوچھنا یا دیکھنا یا ٹرائی کرنے میں جائیں اس میں کیا ہوتا ہے، جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ حدیث پڑی ہوئی ہے، ہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں اس طرف، ورنہ یہ پیٹرول کا نشہ آج کہہ رہے ہیں تقریباً 40 سال پہلے میں دیکھ چکا ہوں پیٹرول کا نشہ، 40 سال پہلے، سمجھ میں اسکوٹروں کے دور تھے تو اسکوٹروں کے اندر وہ پیٹرول کی ٹینک کے اوپر کوئی لاک نہیں ہوتا تھا، بس یوں گھما کے کھول، تو یہ چندی لٹکائی، بھیگ گیا، نکال لیا، 2-3 کپڑے میں لے کے چسنا شروع، ہاں، اور اس کے ذریعے سے نشہ کرتے تھے، اور ان کے منہ سے پتا چل جاتا تھا مولانا یہ پیٹرولیا ہو، ہاں اس کا نام ہی ہے پیٹرولیا،
تو مختصر کل مسکر حرام، ہر قسم کا نشہ وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ سے دور کرنے والا ہے، شریعت سے دور کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے وہ حضرات شراب جن کے لیے عزت کا باعث تھی اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے اسٹیٹس قائم کرتے تھے کہ میرے پاس یہ والی شراب ہے، اور ان کا اسٹیٹس اس شراب کے ذریعے سے بڑا اور چھوٹا ہوتا تھا، ان لوگوں پر جب رب ذوالجلال نے آیتیں اتاری کہ یہ حرام ہے اور یہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور یہ ام الخبائث ہے، لہذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور یک لخت چھوڑا۔ جہاں تک میری معلومات ہے کہ کوئی ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم پرانے شرابی ہیں، ہماری گھٹیوں میں شراب پڑی ہوئی ہے، یہ شراب کا حکم ہے، ایک دم سے کیسے چھوڑیں گے، ہم کو کچھ تھوڑا سا پیریڈ 2 سال کا، دھیرے دھیرے چھوڑ دیں گے۔ کوئی نہیں آیا۔ یہ سمجھیے آپ لوگ اس پر تھنک کیجیے، اکیلے میں بیٹھ کر سوچئے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے نام کو بڑا اپنے دل میں بسایا کہ اپنی من کی مرضیوں پر اس کو گلے گھونٹ دیے اور آگ لگا دی، اس کو تھوک دیا اس کو۔ ابھی کل پرسوں ہوئی، بلکہ کل ہی ایک نوجوان بچہ وہ مسالے کھا رہا ہے، میں نے کہا یار تو کب یہ چھوڑے گا، تھوک دینا یار اس کو۔ پھر یوں نہیں کبھی تھوکا پھر دوسرا پھر ڈال دیا، ایسا تھوکنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر ہی تھوک دیا کہ اب سے نہیں کھاؤں گا، سمجھ میں۔ اور وہ ایک جھٹکے میں ہوتا ہے، ایک عزم مصمم سے ہوتا ہے، پختہ ارادوں سے ہوتا ہے۔ آپ لوگوں میں بھی جو بیڑی، سگریٹ یا اسی طرح تمباکو یا مسالے یا کوئی بھرانے ورانے کے عادی ہوں، برائے مہربانی یہ عادتوں کو چھوڑ دو۔ بہت سارے نقصان کے علاوہ میں اس کے اندر ایک ایمان کا نقصان بتاتا ہوں، پتہ نہیں اس سے پہلے شاید کبھی بتایا نہیں بتایا، لیکن کام کا ہے تو بتاتا ہوں۔ بھراتے، پھونکتے، لگاتے، دباتے، چاپتے، جو بھی ہوا، 10 20 سال 30 سال جو بھی ہوئے، بھائی مولانا صاحب آپ کو تکلیف ہوئی ہے اور یہ کاٹنا پڑے گا، آپ کو تھوڑی سی بیماری ہو گئی۔ اب جیسی ہی وہ بتایا کہ آپ کو یہ بیماری ہوئی، بہت مسالے کھاتے تھے، بہت مسالے کھاتے تھے، یوں کیوں نہیں کہتا بھلے مسالے تو بھی کھا رہا ہے، وہ بھی کھا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے بیماری آئی، کوئی منہ سے نہیں نکلے گا، وہ خود بھی بولے گا میں بھرا رکھتا تھا، میں دبا رکھتا تھا۔ ارے ہوتا تو 2-3 سال ہو جاتے، آپ 30 سال پر ہوا ہے، تو وہ بجائے اللہ بولنے کے، ہے نا، کیوں ساری دنیا میں جتنے ہو رہے سب 20-20 سال میں سب کو کیوں نہیں ہو رہا، 10-10 سال میں سب کو کیوں نہیں ہو رہا، ہے نا، سمجھو بات کو۔ لیکن مسئلہ یہاں پر ایمان کا آتا ہے کہ وہ بجائے اللہ بولنے کے وہ مسالہ بولتا ہے، وہ سگریٹ بولتا ہے، سمجھ میں آیا، اور وہ شراب بولتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا۔ تو سب کچھ کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، یہ تو بیماری ہے، میرے اللہ اگر ارادہ کریں یا میرے اللہ کی اگر مرضی ہے تو بغیر یہ سمجھنا توبے کو کہ کھانے والے کے بغیر بھی اللہ پاک دے میں اور ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کھا کر جو نقصان ہوئے برابر ہے، پیسہ گیا، صحت گئی، سب گئی، اور یہاں پر جملہ ایمان کا بھی چلا گیا کہ وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میرے اللہ کی طرف سے بیماری تھی، کہے گا وہ، اور وہ کہے کوئی قبول کرے گا، میں بیٹھنے مسالے اتنے کھاتا تھا نا، یا اللہ بولتا ہے نا۔ تو تھوڑا سا میرے بھائیوں، بچے لوگ سمجھاتے ہیں بات کو، خالی تھوڑے سے یہ دھوئیں کے شوق کے اندر سمجھ میں، بعضوں کو تو اب چلو وہ کتنی بات میں واپس لے لیتا ہوں، یہاں تک آتی پھر لے لیتا ہوں، یوں سمجھاتا ہوں، برائے مہربانی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ عادتیں چھوڑ۔ آپ ابھی نوجوان ہو، آپ کے اندر سب طاقت پوری بھرپور ہے، گناہ سے بچنے کی بھی طاقت بھرپور ہے۔ کوئی آپ کو ایسی عادت بیڈ ہیبٹ آپ کی اگر ہو گئی ہے، آپ اگر پختہ جوانی والا اگر ارادہ کرو گے تو آپ کے لیے چھوڑنا بھی آسان ہے، کیونکہ آپ کے پاس بھرپور طاقت ہے، وہ طاقت کا وہاں مظاہرہ کیجئے، ہے نا۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالیے، وقت پر آپ سب کی شادی ہو جائے گی، تھوڑا سنبھال کے رکھیے، ہاں سب کی ہو جائے گی برابر۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، مجھے یاد آیا بچپن میں وہ پیسے جو ملتے تھے 10-15 پیسے 20 پیسے تو عام دنوں میں تو واپر جاتے تھے، لیکن رمضان جب آتا تھا تو رمضان میں روزہ ہوتا تھا۔ بچپن سے ہی اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان کہ بہت چھوٹے پن سے ہی روزے رکھ رہے ہیں، آپ لوگ بھی الحمدللہ رکھ رہے ہیں، نہ نہیں ہے تو وہ رمضان کے جو پیسے ہوتے تھے وہ واپرتے نہیں تھے، کیونکہ افطاری ہوئی، افطاری میں جو کھا لیا اس کے بعد نماز تراویح سو جاتے تھے، تو پیسے واپرتے نہیں تھے، تو وہ جمع کرتے تھے۔ کون سے دن کے لیے؟ شادی، وہ عید کے لیے، ہے نا۔
عید کے لیے جمع کر, اور جو عیدی ملتی اس میں اس کو پلس کرتے تھے کہ عید کے دن خوشی ہے, زیادہ پیسے ہوں گے, ہے نا. تو آپ لوگ ابھی رمضان سمجھو اور جمع کرو, عید کے دن کام آئے گا آپ کو. ورنہ عید میں کھیسے خالی ہوں تو کیا فائدہ, کیا کرو گے, کرو گے کیا, کھیسے خالی ہوں کیا کرو گے, سب کو آئس کریم کھاتا دیکھ کے یوں ہی کرتے رہو گے, سمجھو تو صحیح ہے نا. لہذا میں دوسری ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں, آپ ابھی جوان ہیں, اگر آپ پختہ ارادہ کر لیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے گا میں صبر کروں گا, ہے نا, اور میں اپنے آپ کو سنبھالوں گا, اپنی جوانی کو سنبھالوں گا, جوانی کے اندر اپنے آپ کو بہت زیادہ فٹ اور بہت زیادہ مضبوط کروں گا, اور اندر باہر کی ساری طاقتیں, اس کی وجہ سے سب سے پہلے آپ کا جو دماغ ہے نا وہ بہت کام کرنے لگے, وہ آپ کا بہت ساتھ دے گا. اور اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو جسم کے اعضاء تو بعد میں آپ کا ساتھ چھوڑیں گے, دماغ اور اس کا کنٹرولنگ پاور اور اس کا آرڈر کا جو پاور ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا. آپ جو کام جتنی سپیڈ سے کرنا چاہتے ہو آپ نہیں کر پاؤ گے. بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں. اور ابھی آپ کو پڑھائی بھی کرنی ہے, جاب بھی کرنی ہے, آپ کو کمپیوٹر چلانے ہیں, آپ کو سافٹ ویئر بنانے ہیں, ہر چیز میں سب سے پہلے یہ اندر کا سافٹ ویئر اگر آپ کو ساتھ دے گا آپ بہت ترقی کر سکو گے, ورنہ نہیں کر سکو گے. بات کو میری سمجھو, آخرت تو ہے ہی سامنے, لیکن ابھی پہلے اپنی دنیا کو اچھی طرح واپرنا سیکھو. غریب ہو یا مالدار, اللہ رب العزت نے جوانی کے ساتھ شادی والا جو عمل عطا فرمایا ہے, اور شادی اور نکاح جو اللہ کی طرف سے بیش بہا خوشیاں دینے کی ایک نعمت ہے, جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا, جو عمل کو اللہ نے انبیاء کو عطا فرمایا, اور یہ عبادت ہے. تو عبادت آپ صحیح کر سکو, پوری ادا کر سکو, اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو جس طرح رمضان کے اندر رات تراویح پڑھنی ہوتی ہے تو دن میں تھوڑا بہت کہیں سو ہی لیتے ہیں کہ بھئی رات تراویح پڑھنی ہے, پھر نیند آئے گی, پھر تھک جاؤں گا, ہے نا, تو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آرام کر ہی لیتے ہیں. او بھائی کرتے ہو, چلو نہیں کرتے, جانے دو نا بھائی, لا یالا لا الہ الا. تو بھائی اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھالو گے, ہے نا, فون کا استعمال صحیح کر دو, دل میں اللہ کا خوف بٹھا لو کہ نہیں اکیلے میں اللہ کے ساتھ ہوں, ہے نا, اور میرے اللہ مجھے دیکھتے ہیں, نہیں تھوڑا سا میں صبر کروں گا, میں اپنے آپ کو روکوں گا, میرے اللہ مجھے جو خوشی دینا چاہتے ہیں میں جان بوجھ کر اس خوشی کا گلا کیوں گھونٹ ڈالتا ہوں, ہے نا. اس کی ایک مثال دوں آپ کو, پتہ نہیں آپ لوگوں, مدرسے کے زمانے میں ہم لوگ جو مدرسے میں پڑھتے تھے وہاں پیچھے چیکو کے درخت تھے, اور چوریاں نہیں کرتے تھے, پیسے سے لے کے آتے تھے, کیونکہ باقاعدہ مدرسہ اس کو بیچتا تھا تو خرید کے لاتے. تب چیکو درخت پہ سے اترتا ہے تو پکا ہوتا ہے کہ کچا, تھوڑے بہت سمجھدار ہیں, کچا ہوتا ہے, پھر اس کو رکھنا پڑتا ہے تو پکتا ہے وہ. پر اب طالب علم کے زمانے میں تو بے صبرے, اور طالب علم جو ہوتا ہے اس کو کھانا دو اور نیند دو اور تیسری چیز پڑھائی دو, یہ تین چیز کا بھوکا ہمیشہ رہتا ہے. وہ ہر 3 گھنٹے میں کھانا دو تیار ہے, جہاں موقع ملے سونے کو تیار ہے, سمجھ, اور اس کو پڑھنے کو پڑھائی کا موقع ہے تو پڑھائی دے دو. تب وہ بے صبرے تھے. اب وہ کلو 2 کلو چیکو لائے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت, وہ چیکو اب نظر نہیں آتے, اتنے بڑے اور اتنے اچھے کوالٹی کے ہوتے تھے. تب پترے کا ڈبہ, اس کے اندر اس کو ڈالیں تو ڈالتے کیسا تھے معلوم, رکھتے کیسا, پٹک پٹک کے ڈالتے تھے. کیوں, تھوڑا نرم ہو جا, ہے نا. تو ابھی اثر میں اس کو پٹک پٹک کے ڈالے, پھر عشاء میں پھر کھولے, کیونکہ مغرب کے بعد عشاء, مغرب اور عشاء پڑھائی ہے, اس کے بیچ میں تو موقع ہی نہیں, تو آتے کیسا تھے ڈبہ. اب اس میں نرم کون سا ہے, تو پچھاڑ کے جو جس نے مار کھائی تھی بیچارہ وہ نرم ہو گیا, نرم پڑا ہے اندر, ہاں پک گیا پک گیا. ایک چیکو بھی پکنے نہیں دیتے, ایسے ہی دودھ نکلتا, نرم ہوا کھا جاتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اچھی طرح سے اس نے اپنا شباب بتایا ہو, اور اپنی خوبصورتی اور اپنی جاذبیت اور اپنا ٹیسٹ فل اس نے ظاہر کیا ہو, اس سے پہلے ہی کھا جاتے تھے, ہے نا. تو ذرا چیکو پکنے دو. لا الہ الا اللہ, ورنہ تو زندگی کا مزہ نہیں لے سکتے. اور سچ کہتا ہوں, چونکہ یہ عبادت ہے, دور کے اندر اس کو ظاہری طور پر اس کو کچھ الگ ایک اس کی شکل بنائی گئی ہے ظاہری طور پر, سمجھ میں, اور دوسرے اعتبار سے ایک شکل بنائی فیشن کی, دوستی کی, سمجھ میں, فرینڈ شپ کی, اس کے اندر
اس کو اتنی آگے تک لے گئے کہ شادی کرنے کے لیے تو عمر ہے، زنا کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں. لیگلی شادی کرنا چاہتا ہے، دونوں تڑپ رہے ہیں اور گھر والے بھی راضی ہیں کہ نہیں اس سے کم عمر میں کرو گے تو تم مجرم. تو شادی کر کے کیا وہ لوگ آپا آپا کھیلنے والے تھے، اور یہ زنا کر رہا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ زنا کرے ان لیگلی تو بولے بھائی جذبات میں اور عمر میں بولے چلے گا. 16 سال کے بھی اگر اس طرح کریں گے تو اس پر کیس نہیں بنتا ہے، کیس نہیں بنے گا. سمجھنا؟ سویچھک تو بولے چلو تو وہاں سویچھک نہیں ہے، شادی میں وہاں زبردستی ہو رہی ہے، ہاتھ ولا رہا ہے، وہ چار کے بیچ میں نہیں لا رہا ہے نکاح کر کے، وہاں سویچھک نہیں ہے، اس کے اکھے خاندانوں کی سویچھکتا ہے، تو وہاں پر اجازت نہیں. آپ سمجھیے، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے کہ کس طرح دھکیلا جا رہا ہے گناہوں کی طرف. سمجھیے آپ لوگ کہ صحیح کام کرنا ہے تو نہیں آپ کی عمر بتاؤ. اب خالی عمر نہیں لکھنے کی، برتھ ڈیٹ لکھنے کی. پہلے ہم نکاح پڑھاتے تھے تو 30 سال 20 سال 22 سال 16 ایسا لکھ دیتے تھے. اب وہ نہیں چلتا ہے، اب آدھار کارڈ میں دیکھ کر اس کی برتھ ڈیٹ لکھنے کی، پھر وہ گنتے ہیں برابر ہوئی کہ نہیں ہوئی. ایک دن بھی کم ہو تو پریشانی، ایک دن بھی. آپ لوگ سمجھیے، جو علماء آپ کو جمع کر کے سمجھانا چاہتے ہیں، آپ کو جو بیدار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو جو روشنی دکھانا چاہتے ہیں، جس روشنی میں لانا چاہتے ہیں آپ اس میں آئیے، علماء کے ساتھ جڑے رہیے. روزانہ کوئی ایک آدھ فون خیر خیریت کا، کوئی ایک آدھ چھوٹا بڑا مسئلہ آپ پوچھیے، آپ روشنی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. تو اپنے آپ کو فون کے غلط استعمال سے بچا کر ہر قسم کے شہوانی اور ناجائز اور حرام طریقے سے اپنے آپ کو تسکین دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے. ہر قسم کے ناجائز طریقے سے اپنی نفس اور اپنے جی کو تسکین دینے والے ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے. سارے گناہوں کے اور اس کے اقسام بھی نہیں بتاتا، اس کے نام نہیں لیتا، لیکن سمجھدار ہیں آپ لوگ ہر قسم کے. ٹھیک ہے، ورنہ تو بعد میں آپ پچھتا جاؤ گے. آپ نقصان اٹھا کر بعد میں اس نقصان کی بھرپائی نہیں کر پاؤ. کمر ہی ٹوٹ جائے گی تو کیا بھرپائی کرو. دیر سے سمجھتے ہیں آپ لوگ تھوڑا. ہاں، بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو بیپاری کی کمر ٹوٹ جاتی ہے تو کمر ہی ٹوٹ جائے گی. ہاں، من بین الصلب والترائب ہے مولوی صاحب. تو دیکھو یہ اچھا شاید اس سے پہلے بھی بتایا تھا، ابھی اس کو تھوڑا سا آگے چلتے ہوئے، اسلام جن باتوں کو بولتا ہے ان باتوں کو لینا ہم کو ہارڈ کیوں پڑتا ہے، اور فیشن جن باتوں کو بولتا ہے اس کو لینا آسان بھی اور اچھا بھی لگتا ہے. اس پر اپنے آپ کو غور کیوں نہیں کراتے کہ ڈانس کرنا ہو تو اچھا لگتا ہے، برتھ ڈے پارٹی منانا ہو تو اچھا لگتا ہے، فارم ہاؤس پر مخلوط مرد عورتیں میل فیمیل ہنسی مذاق مستی مذاق، اور وہاں پر نوجوان بھی اپنی اپنی حدوں میں سے، چاہے خالی لڑکے ہی لڑکے ہوں تو بھی حدوں سے باہر نکلے، وہ سب اچھا لگتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت مطہرہ اور قرآن اور احادیث مبارکہ اور علماء اور اپنا مذہب جن باتوں کو بولے اس کو لینے میں، اس کو برتنے میں، اس پر عمل کرنے میں ہم کو ہارڈ کیوں لگتا ہے، کیوں مشکل کیوں پڑتا ہے؟ وجوہات میں وجہ ایک یہ ہے کہ دنیا کے فیشن اور دنیا کی جو لبھانے والی چیزیں، اس کو ایسا ہم نے محسوس کیا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کو تسکین ملے گی اور ہم خوش ہو جائیں گے، ہمارا جی بہل جائے گا اور مزہ آئے گا. اگر یہ سوچ لیتے میرے اللہ نے میری دنیا اور آخرت کی تمام خوشیوں کا انتظام کیا، میرے اللہ میرے رب ہیں، اور جس طرح میرے اب یعنی میرے ابا وہ جس طرح میری تمام خوشیوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ میرے رب ہیں، وہ ذرا بھی میری خوشیوں کا گلا نہیں گھوٹیں گے. مجھے جو اچھا لگ رہا ہے شاید وہ میرے لیے اچھا نہیں تھا، اس لیے میرے رب نے مجھے منع کیا کہ بھلے تجھے اچھا لگتا ہے لیکن اس کو مت کرنا. جیسے ابا کہ مجھے آئس کریم کھانا اچھا لگ رہا ہے لیکن فی الحال میں بیمار ہوں تو میرے ابا کہہ رہے ہیں مت کھانا. تو جب ابا کچھ کہہ رہے ہیں، روک رہے ہیں کھانے پینے کی چیزوں سے اور وہ چیزیں جو کبھی کر سکتے تھے اس کو، تو جب رب منع کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا دنیا میں صبر کر لے، دیکھ تیرا بہت اچھا انتظام میں نے جنتوں میں کیا ہے، تو تھوڑا سا صبر ہے نا. یہ جہاں کچھ ہوا تو ڈانس، جہاں کچھ ہوا تو ناچ. بھائی کیا ہے، کون سی قوم ہے، یہ میوزک سے کیا نقصانات ہیں. ایک مرتبہ میں ایسے جا رہا تھا ایک اپنے شہر کے علاقے سے، نام نہیں لیتے، اور وہ رکشہ والا بہت تیز رکشہ چلا رہا ہے اور اس کے اندر ڈیک بج رہا ہے نا. چالو گاڑی میں نے اس کو کہا کہ بھائی بات سن،
اگر یہ ڈیک اور یہ میوزک سے اگر کوئی نقصان نہ ہوتا، بتا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منع کرتے؟ خالی اتنا جواب دے دے، اگر نقصان نہ ہوتا تو وہ رحمت والے نبی منع کیوں کرتے؟ منع کیا رحمت والے نبی نے 100% طے شدہ بات ہے کہ نقصان ضرور ہے۔ اتنا تو ٹرسٹ اپنے نبی پہ ہمیں کرنا پڑے گا نا، اتنا تو ٹرسٹ اپنے نبی پہ کرنا پڑے گا نا کہ ہر وہ بات جو اس کے امتی کو نقصان دے گی اس سے میرے نبی بچانے اور روکنے اور سمجھانے آئے، ہے نا؟ لہذا جن باتوں سے روکا گیا، منع کیا گیا، سمجھایا جا رہا ہے، ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے مہربانی کر کے۔ اور میں یوں کہتا ہوں، آپ کے ماں باپ ہیں، باپ بنے بغیر باپ کیا ہوتا ہے نہیں سمجھ میں آ سکے گا۔ جو پدری محبت ہوتی ہے نا، باپ والی محبت، وہ کیسے آئے گی آپ کے اندر؟ آپ کے اندر آ ہی نہیں سکتی، ابھی آپ ابا نہیں بنے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور جن باپ نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، اس لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے اللہ قرآن میں تذکرہ کر رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں۔ دیکھو لقمان کتنی اچھی شخصیت ہے کہ اپنے بیٹے کو شرک سے منع کر رہا ہے، اپنے بیٹے کو ماں باپ کی اطاعت کی طرف لے جا رہا ہے، اپنے بیٹے کو نماز کا حکم کر رہا ہے۔ وہ باپ کی نصیحتوں کو اللہ بتا رہے ہیں قرآن میں۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو ہمیں رلانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی نافرمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا بے وقوف ہیں ہم، جس ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھاتے ہوں، جس باپ کے کمائے ہوئے پیسوں کو ہم واپرتے ہوں اور اس کی وجہ سے پڑھائی لکھائی کرتے ہوں، اور تھوڑے سے جاب لگی، تھوڑی سی ہمیں سمجھداری آئی، وہی ماں باپ چبھیں۔ ارے تو کہہ دے اپنے آپ کو یہ صرف شیطانی دھوکہ ہے، ایسا ہونا یہ مروت کے خلاف ہے، یہ نمک حرامی ہے، یہ احسان فراموشی ہے۔ اپنے آپ کو بول کہ تو بہت غلط طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ لہذا وقت ساتھ نہیں دے رہا، لیکن اتنی بات کو سمجھیں گے، جن فکروں کو لے کر آپ کو یہاں جمع کیا گیا ہے، قطعی طور پر آپ کو بیان سنانے کے لیے جمع نہیں کیا گیا ہے، آپ کو پریکٹیکل بنانے کے لیے یہاں پر جمع کیا گیا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک دین کا داعی بنے، ہر ایک تہجد گزار نماز کا عادی بنے، ہر ایک ذکر کرنے والا سچائی کے ساتھ اپنے کاروبار، اپنی جاب، اپنی پڑھائی کو کرنے والا ہو، اپنے گھر باہر میں وہ اس طرح آئے جائے کہ پتہ چلے یہ ایک مسلمان ہے، اور اس کو دیکھ کر سب کی محبتیں آئیں۔ یوں نہ کہیں کیسا یہ مسلمان ہے، مسلمان ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے نا۔ اس میں بھی ایک وعدہ دو گے مجھے، ایک وعدہ، یوں بولو کہ اگر پاسبل ہوگا تو دیں گے، یوں بولو، خالی خالی ڈھکوسلا مت دو۔ کیونکہ میرے کو ایک آدمی نہیں بولا کہ مولانا ایک بات بولوں تمہارے کو، تو گھوٹا مت لگائے، مطلب مت بول بھائی، تو یہ میرے سے وعدہ لے لے نہ پھر میرے کو گالیاں بولے تو نے تو پہلے ہی آگوترا جامین لے ہی لیا ہے، باندھ ہی دیا ہے میرے کو تو نہیں بھائی سن لے، کھوٹا لگنے والی تو کھوٹا لگے گا، پھر بولنا ہے تو بول، نہیں تو مت بول۔ سمجھداری دیکھو تم لوگ تھوڑی سی، ہے نا۔ تو میں کہہ رہا ہوں ایک میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں تو آپ کرو گے کہ ہاں انشاءاللہ، کہ مولانا آسان ہوگا تو لے، تو بہت آسان کہتا ہوں، گالی بکنا بند، ہے نا، گالی نہیں بکے، ہے نا، انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ خود اپنی زندگی کے اعتبار سے پریکٹیکل ہوں کہ ایک موقع ایسا آ گیا، سامنے والا گالی دے رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں میں تجھے گالی نہیں دوں گا، تجھے لڑنا ہے تو نیچے اتر، ہے نا۔ بات تو وہاں بنے گی تجھے بتاؤں اپنی طاقت، لیکن گالی میں نہیں بکوں گا اور وہ گالی بک رہا ہے، تو آپ لوگوں کا تو یہی تقاضا ہے، پر وہ بولتا تو میں بولوں نہ، ارے نہیں بھائی اس موقع پہ ہی بچنا ہے۔ عام حالات میں تو کوئی تھوڑی گالی بکتا ہے، عام حالات میں تھوڑی کوئی گالی بکتا ہے، کوئی دیا تو بکتا ہے۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو آپس میں جھگڑا کرے اور گالی دے تو منافق، اس کی علامت، جھگڑا کرے تو جھگڑے نہیں بولتا نا آدمی۔ نبی کی تعلیم کے لیں گے انشاءاللہ، گالی حتی الوسع کوشش کریں گے، آج سے انشاءاللہ گالی نہیں بکیں گے، اور سلام کی کثرت کریں گے، ہر اچھے کام کو بسم اللہ سے اور رائٹ ہینڈ سائڈ سے کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔